بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، آج درس حدیث میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا، مسکرانا اور دوسروں کو ہنسانا، اس کے متعلق کچھ گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہنسی کے موقع پر ہنسنا یا مسکرانا بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور اس میں قطعاً کوئی خیر نہیں ہے کہ آدمی کے لبوں پر کبھی مسکراہٹ بھی نہ آئے، وہ ہمیشہ اس کے ماتھے پر 12 بجتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اللہ کے بندوں اور اپنے مخلصوں سے ہمیشہ مسکرا کر ملنے کی تھی۔ ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہ رویہ اور برتاؤ ان صحابہ کرام کے لیے کیسی قلبی روحانی مسرت کا باعث ہوتا ہوگا، اور اس کی وجہ سے ان کے اخلاص اور محبت میں کتنی ترقی ہوتی ہوگی۔ چنانچہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پوری طرح کھلکھلاتے ہنستا ہوا نہیں دیکھا کہ آپ کے دہن مبارک کا اندرونی حصہ نظر پڑ جاتا ہے، یعنی آپ اس طرح کھلکھلا کر اور کہکہا لگا کر کبھی نہیں ہنستے تھے کہ آپ کے دانت مبارک کا اندرونی حصہ نظر آ سکتا، بس تبسم فرماتے تھے۔ البتہ بعض روایات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کو ضحک سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اس سے مراد وہی ہنسنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، یعنی مسکرانا۔ البتہ کبھی کبھی جب ہنسی کا غلبہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی مسکراتے تھے کہ دہن مبارک کسی قدر کھل جاتا تھا۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے ضاحک حتی بدت نواجذہ، آپ کو ایسی ہنسی آئی کہ اندر کی داڑھیں بھی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں حدیث ہے، روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ فجر کی نماز جس وقت پڑھتے تھے آفتاب طلوع ہونے تک وہاں سے نہیں اٹھتے تھے، پھر جب طلوع ہو جاتا آفتاب تو کھڑے ہو جاتے، اور اس اثناء میں، اس دوران میں آپ کے صحابہ زمانے جاہلیت کی باتیں بھی کیا کرتے اور اس سلسلے میں خوب ہنستے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس مسکراتے رہتے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کبھی کبھی مسجد نبوی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بھی زمانے جاہلیت کی ایسی لغویات و خرافات کا بھی تذکرہ کیا کرتے تھے جن پر خوب ہنسی آتی تھی۔ اور جامع ترمذی کی اسی حدیث کی روایت میں یہ الفاظ مزید ہیں، وَيَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ، یعنی سلسلے گفتگو میں اشعار بھی پڑھے اور سنائے جاتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ سنتے اور اس پر تبسم فرماتے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح کی بے تکلفی کا برتاؤ نہ کرتے تو ان حضرات پر آپ علیہ السلام کا ایسا رعب چھایا رہتا جو استفادہ میں رکاوٹ بنتا، یعنی آپ علیہ السلام سے صحابہ دین کا علم نہ سیکھ پاتے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے باہم ہنسنے ہنسانے کے اس تذکرہ کے ساتھ دو جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر اور ایک بزرگ تابعی بلال ابن سعد کے دو بیان وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہنسا بھی کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں،
بے شک وہ حضرات ہنسنے کے موقع پر ہنستے بھی تھے، لیکن اس وقت بھی ان کے قلوب میں ایمان پہاڑوں سے عظیم تر ہوتا تھا، یعنی ان کا ہنسنا غافلین کا سا ہنسنا نہیں ہوتا تھا جو قلوب کو، دلوں کو مردہ کر دے۔ اور بلال ابن سعد کا بیان یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا، وہ مقررہ نشانیوں کے درمیان دوڑا بھی کرتے تھے، جس طرح بچے اور نوجوان کھیل اور مشق کے لیے دوڑ میں مقابلہ کیا کرتے ہیں، باہم ہنساتے بھی تھے، پھر جب رات ہو جاتی تو بس درویش ہو جاتے۔ تو معزز سامعین کرام، ہنسنا ہنسانا یہ بھی ایک اچھی صفت ہے، اور اگر بندہ بالکل ہی ہر وقت کسی وقت 24 گھنٹے میں نہ ہنسے نہ ہنسائے اور ہمیشہ صرف سنجیدہ ہی رہے تو اطباء لکھتے ہیں کہ اس کے پاگل ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کو ہنسنا اور ہنسانا بھی چاہیے، دن میں 15 سے 20 منٹ اس کے لیے بندہ مقرر کر لے، تو لیکن اس میں بھی نیت جو ہے وہ سنت کی کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں زندہ کر رہا ہوں، کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، اسی طرح میں بھی کر رہا ہوں، تو سنت کی نیت سے ایسا کرے تو اس پر سنت کا اجر اور ثواب تو ملے گا ہی ملے گا اللہ کی دربار میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی صحت پر بھی جو ہے وہ بڑا اثر پڑے گا۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔